السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے سوال کیا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، اور سوال کیا عالماً جالسا، بیٹھے ہوئے عالم سے۔ یہ عالماً جالسا یہ مفعول بھی ہے سآلہ فعل کا جو ما قبل میں ہے، من سآلہ عالماً جالسا وہو قائم۔ یہ باب ہے اس شخص کے بیان کا کہ جس نے بیٹھے ہوئے عالم سے سوال کیا اس حال میں کہ وہ خود کھڑا ہوا ہو، یعنی سوال کرنے والا کھڑا ہوا ہو۔ تو عالماً جالسا یہ سآلہ کا مفعول بھی ہے موصوف صفت سے مل کر، اور سآلہ میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور وہو قائم یہ واو حالیہ ہے، ہوا مبتدا ہے، قائم خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر پھر یہ حال ہے سآلہ کی ضمیر فاعل سے۔ ضمیر فاعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر، فاعل اور فاعل ذوالحال تھا اور یہ جملہ حال ہے، ذوالحال حال سے مل کر سآلہ کا فاعل ہو گیا۔ سآلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی عالماً جالساً جو مفعول بھی ہے اس سے ملا کر یہ خبر ہے، اور یہ من اس میں موصول ہے، مبتدا ہے، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، بابن کی، یہ بلکہ خبر نہیں بلکہ یہ اس کو مضاف الیہ کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے باب کا، اور باب مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی ہے، ھذا باب من سأل۔ تو ھذا مبتدا محذوف ہے یہاں پر۔ مسئلہ یہ ہے اس باب میں امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر سوال کرے ایسے عالم سے جو عالم بیٹھا ہو تو اس طریقے سے سوال کرنا یہ جائز ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ عالم اگر بیٹھا ہوا ہو اور سائل کھڑے ہو کر سوال کرنا چاہے تو کھڑے ہو کر بھی سوال کر سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ابواب گزر چکے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی عالم چلتا پھرتا ہو، جا رہا ہو، سفر میں ہو، تب بھی اس سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم دینی کا سوال عالم دین سے ضرورت پڑنے پر کسی بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، چاہے عالم دین بیٹھا ہو، چاہے عالم دین چل رہا ہو، چاہے عالم دین کھڑا ہو، اس سے ہر صورت میں دین کا مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کر رہے ہیں اس حدیث سے یہی بات سمجھ میں آئے گی کہ سائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر سوال کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار نے ان کے سوال کو سن کر اپنا سر اٹھایا۔ سر اٹھانے کی ضرورت اسی لیے محسوس ہوئی کہ سائل کھڑے ہوئے تھے اور سرکار بیٹھے ہوئے تھے، تو سر اٹھا کر ان کا جواب دیا۔ حدثنا عثمان، ہم سے حدیث بیان کی عثمان نے، قال انہوں نے فرمایا، حدثنا جریر عن منصور، ہم سے حدیث بیان کی جریر نے روایت کرتے ہوئے حضرت منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ سے، ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ قال انہوں نے فرمایا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا،
تو یہاں پر رجل جاء رجل میں جو رجل ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو موسیٰ اشعری ہی ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کوئی اور صاحب ہوں۔ فقال، تو اس شخص نے جو آیا اس شخص نے کہا یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرنا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں قتال یعنی جہاد کرنا کسے کہیں گے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جہاد کی یا رسول اللہ تعریف بتا دیجئے، سمجھا دیجئے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں قتال کرنا کیا ہے، یہ سوال کیا۔ فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، کیونکہ ہم میں سے کوئی دوسرے سے غصے میں قتال کر لیتا ہے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور کوئی اپنی حمیت اور خودداری کی بنا پر قتال کر لیتا ہے۔ تو کیا حمیت و خودداری کی بنا پر کسی سے قتال کرنا اور غصے کی بنا پر کسی سے مقاتلہ کر دینا، کیا یہ بھی قتال فی سبیل اللہ ہے؟ یہ سائل کا سوال یہ تھا۔ فرفع الیہ راسہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سائل کی جانب اپنا سر اٹھایا۔ قال، فرمایا وما رفع الیہ راسہ الا انہ کان قائما، فرماتے ہیں راوی، قال راوی نے فرمایا وما رفع الیہ راسہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اس سائل کی جانب نہیں اٹھایا الا انہ کان قائما، مگر اس وجہ سے کہ وہ سائل کھڑا ہوا تھا، اس لیے سرکار نے سر اٹھایا، اور سر اٹھانا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی جملے سے حدیث پاک سے اس حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت ہے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا جواب میں من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ اس کو کہیں گے کہ کسی شخص نے قتال کیا اس خاطر لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ وہ بلند ہو، یعنی اعلاء کلمت الحق کے لیے کسی نے قتال کیا، فہو فی سبیل اللہ، تو یہ قتال فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جامع کلمہ سے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی حمیت اور کوئی غیظ و غضب کی بنا پر کسی سے قتال کرے تو وہ قتال فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔ قتال کے لیے ضروری ہے کہ اعلاء کلمت الحق مقصود ہو، نیت میں خلوص ہو، اور اعلاء کلمت الحق مقصود ہو تبھی اس کو قتال فی سبیل اللہ اور اس کو جہاد کہیں گے۔ اس سے حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار جو ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے، اچھی نیت پر ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت میں خلوص رہنا ضروری ہے، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سائل کھڑا ہو اور عالم دین بیٹھا ہو اور سوال کر لیا جائے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ عالم دین کا بیٹھنا از راہ تکبر نہ ہو۔ یہ سب باتیں اس حدیث پاک سے سمجھ میں آئیں۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں باب السوال والفتیہ عند رمی الجمار، رمی جمار کے وقت سوال کرنا، والفتیہ
اور جواب دینا۔ فتیہ اور فتویٰ دو لفظ ہوتے ہیں، دونوں کا معنی ہوتا ہے جواب سے کسی سوال کا جواب دینا، چاہے لفظ فتویٰ پڑھے یا فتیہ پڑھے، عربی زبان میں دونوں لفظ آتے ہیں سائل کا جواب دینے کے لیے۔ تو فتیہ کا معنی جواب ہوتا ہے، چاہے جواب تحریراً ہو یا جواب تقریراً ہو، کسی بھی طریقے سے جواب دیا جائے اسے فتیہ اور یا فتویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ باب ہے اس بیان میں کہ سوال کرنا اور جواب دینا رمی جمار کے وقت۔ جو جمار ہوتا ہے، شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے، اس کنکری پھینکنے کے وقت میں سوال کرنا اور جواب دینا یہ جائز ہے، درست ہے۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہاں اس باب میں بیان کریں گے، اور اسی کی مناسبت سے حدیث لے کر آئیں گے کہ رمی جمار کے وقت میں سوال کرنا اور جواب دینا یہ درست ہے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس باب کو جو بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عالم دین کسی عبادت میں مشغول ہو، کسی نیک کام میں مشغول ہو، کوئی اچھا کام کر رہا ہو، عبادت ہی کر رہا ہو، لیکن وہ عبادت ایسی ہو جس میں کلام کرنا ممنوع نہ ہو، تو ایسی عبادت میں بھی اگر لگا ہوا ہو تو ایسی صورت میں اس سے سوال کرنا اور اس عالم دین کا جواب دینا یہ درست ہے۔ پچھلے باب میں بھی سوال کا ہی ذکر تھا، اس باب میں بھی سوال کا ذکر ہے، دونوں بابوں میں مناسبت ظاہر ہے۔ امام بخاری اس باب سے متعلق ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں حدثنا ابو نعیم، ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، قال انہوں نے فرمایا حدثنا عبد العزیز بن ابی سلمۃ عن الزہری عن عیسی بن طلحہ، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن ابی سلمہ نے، اور انہوں نے روایت کی زہری سے، انہوں نے روایت کی عیسی ابن طلحہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمرو سے، قال عبداللہ ابن عمرو نے فرمایا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرۃ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمرہ کے پاس دیکھا۔ جمرہ وہ ستون جو بنا دیے گئے ہیں جن کو شیطان کہا جاتا ہے، جمرہ کے پاس سرکار کو دیکھا، وہ ہوا یسأل، اس حال میں کہ سرکار جمرہ کو کنکریاں پھینک رہے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یسأل، کہ سرکار سے سوال کیا جا رہا ہے، سرکار سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ تو سرکار کو جمرہ کے پاس دیکھا، وہ ہوا یسأل، کہ ان سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ فقال رجل یا رسول اللہ نحرت قبل ان ارمیہ، تو ایک کسی شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے رمی جمار کرنے سے پہلے، کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر دی، نحرت قربانی کر دی۔ حدیث اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اس حدیث پر تفصیل بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ قالا، سرکار نے جواب میں فرمایا ارمی، اگر پہلے تم نے قربانی کر لیے تو اب جاؤ رمی جمار کر لو، کنکریاں مار لو۔ ولا حرج، اور اب بعد میں تم رمی جمار کر لو گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ سرکار نے فرمایا۔ قال آخر، دوسرے شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ حلقت قبل ان انحر، قربانی کرنے سے پہلے میں نے حلق کر لیا ہے۔ حلق کا مطلب بال مڈوا لیے میں نے۔ قال، تو سرکار نے فرمایا انحر، جاؤ اب قربانی کر لو۔ ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں آپ قربانی کر لو گے۔ فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج، راوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا گیا کسی ایسی چیز کے بارے میں جس کو مقدم کر دیا گیا ہو، نہ ہی ایسی چیز کے بارے میں جس کو مؤخر کر دیا گیا ہو، الا مگر
قال افعل، مگر سرکار نے جواب میں یہی فرمایا افعل، اسے کر لو۔ تو سرکار نے افعل فرما دیا کہ اسے کرو۔ یہ سرکار نے کیوں فرمایا افعل؟ سرکار تو مالک و مختار ہیں۔ اب حدیث پاک کا طرز بیان یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام یہ تینوں کام یعنی حلق، رمی جمار اور قربانی، یہ تینوں کام بالترتیب کرتے تھے۔ ان کو ترتیب کے ساتھ کرنے کی عادت تھی، سرکار نے ان کو ترتیب ہی کی تعلیم دی تھی۔ اگر بے ترتیب کرتے ہوتے اور ترتیب سے کرنا لازم نہیں ہوتا تو یہ صحابہ کرام، یہ اشخاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کرتے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب سوال کیا تو سوال اسی لیے کیا کہ انہیں یہ شک تھا کہ پتہ نہیں ہماری یہ جو ہم نے انجام دیے ہیں کام، یہ کام مقبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ کام صحیح ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ انہیں شک تھا، اس لیے سرکار سے پوچھ لیا۔ تو سرکار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عادت تو یہی تھی کہ سرکار نے تعلیم تو یہی دی تھی، تبھی تو انہوں نے سوال کیا۔ اگر سرکار نے تعلیم بالترتیب کی نہیں دی ہوتی تو وہ سوال کیوں کرتے؟ وہ تو کہتے کہ کام انجام دے لیا ہم نے۔ لیکن سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ان کی عادت اور سرکار کی تعلیم بالترتیب ہی کی تھی، تبھی سرکار سے پوچھا۔ ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہیں، جس کے لیے امر کو چاہیں جائز کر دیں، جس کے لیے امر کو چاہیں ناجائز فرمائیں، یہ سرکار کو اختیار ہے۔ اسی لیے امام اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا یہ تینوں امور بالترتیب انجام دینا یہ واجب ہے۔ یعنی سب سے پہلے جمرہ یعنی کنکریاں مارنا، پھر قربانی کرنا، اور پھر تیسرے نمبر پہ بال مڈوانا، یہ بالترتیب یہ تینوں کام کرنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واجب ہیں۔ ایک تو حدیث کے طرز سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، اور امام اعظم نے اس ترتیب کے وجوب پر استدلال اس حدیث پاک سے کیا جس میں جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا من قدم شیئا من حجہ او اخرہ فلیحرق لذالک دما، کہ جس نے اپنے حج میں سے کسی چیز کو مقدم کر دیا یا مؤخر کر دیا تو اس تقدیم و تاخیر کی بنا پر وہ دم دے گا، قربانی کرے گا۔ تو دم دینا واجب فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ اس سے امام اعظم نے استدلال کیا کہ یہ تینوں امر بالترتیب انجام دینا یہ واجب ہیں۔ لیکن اس حدیث کے ظاہر سے کہ سرکار نے فرمایا کہ چلو پہلے کر لیا تو اب قربانی کر لو، اب رمی جمار کر لو، یہ جو سرکار نے فرمایا، اس سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے استدلال اس بات پر کر لیا کہ ان تینوں امور کے درمیان ترتیب واجب نہیں ہے بلکہ ترتیب سنت ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی مستدل ہے، اور یہی سنت کا قول، ترتیب کے سنت کا قول امام احمد ابن حنبل نے بھی کیا ہے، عطا نے بھی کیا ہے، طاؤس نے بھی کیا، اور امام مجاہد نے بھی یہی کیا ہے، اور اسی حدیث کو دلیل بنایا ہے۔ لیکن امام اعظم نے ترتیب کو واجب قرار دیا ہے، اور واجب قرار دینے کی وجہ بھی میں نے بتائی، ایک تو حدیث پاک کا طرز بیان، اور دوسرا حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو ابھی میں نے ذکر کی تھی۔ تو یہ باتیں اس میں سمجھ میں آئی۔ اب اس باب میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمی جمار فرما رہے تھے، اسی وقت میں سرکار سے سوال کر لیا گیا اور سرکار نے جواب بھی دیا۔ اس حدیث پاک سے سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مفتی، کوئی عالم رمی جمار کے وقت اس سے سوال کیا جائے اور اس کو جواب دے دیا، اس نے جواب دے دیا تو یہ جائز ہے، اور یہی تب باب تھا، اس لیے حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے۔
باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اللہ رب العزت کے اس فرمان کا بیان، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس فرمان کے بیان میں معنی یہ ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم کو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا، یعنی تمہیں تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ آیت کریمہ ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس باب میں اس آیت کریمہ کو عنوان باب بنایا امام بخاری نے، اور عنوان باب بنا کر یہ بتانا مقصد ہے امام بخاری کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اللہ نے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہت علم دیا گیا، تو یہ در حقیقت اس سے مخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، بلکہ دیگر امتی مراد ہیں کہ دیگر امتی چاہے کتنے بھی علم والے ہوں لیکن ان کا علم بہت کم ہے۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود نے 3 سوال کیے تھے۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم 3 سوال کریں گے، اور اگر وہ تینوں سوالوں کے جواب دے دیں تب بھی سمجھ لینا کہ وہ نبی نہیں ہے، یا تینوں کے جواب نہ دیں تب بھی سمجھ لینا کہ نبی نہیں ہے، اور بعض کا جواب دیں اور بعض کا جواب نہ دیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں۔ یہ مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس بات سے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے دینا یہ بھی علامت نبوت ہے، اور کسی سوال کا جواب نہ دینا یہ بھی علامت نبوت سے ہے۔ اسی لیے، اور یہ پچھلی کتابوں میں یہ علم دے دیا گیا تھا، یہ بات بتا دی گئی تھی لوگوں کو، اسی لیے یہودیوں نے مشورہ کر کے یہ سوال کیا تھا، 3 سوال کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ تینوں کا جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی نہیں ہے، یا تینوں کا جواب نہیں دیتے ہیں تب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ نبی نہیں ہے، بعض کا جواب دیتے ہیں بعض کا نہیں دیتے ہیں تو یقین کر لینا کہ نبی ہیں۔ یہ پرکھنے کے لیے یہودیوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ ایک تو سوال روح سے متعلق کیا، اور دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں کیا، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ راوی فرماتے ہیں، ایک روایت میں راوی فرماتے ہیں جس کو امام بخاری نیچے ذکر بھی کر رہے ہیں، اس روایت میں راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو میں نے دل میں کہا کہ شاید کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی کے نزول کی کیفیت جو سرکار کی تھی وہ کیفیت جب ختم ہو گئی تو سرکار نے ایک آیت کریمہ پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ آیت کریمہ سرکار نے تلاوت فرمائی۔ تو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ حدیث بھی ذکر کر رہے ہیں جو ہم نے مفہوم ذکر کیا، اور حدیث کا ترجمۃ الباب سے جو مناسبت ہے وہ بالکل ظاہر ہے، کیونکہ ترجمۃ الباب میں بھی اللہ کے فرمان وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اسی فرمان ہی کو باب بنا دیا، اور حدیث پاک میں بھی چونکہ یہی بات ذکر کی گئی ہے اور حدیث پاک میں بھی یہی بتایا گیا ہے، تو اب حدیث پاک کو ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہو گئی۔ حدثنا قیس بن حفص، ہم سے حدیث بیان کی قیس بن حفص نے، قال انہوں نے کہا حدثنا عبد الواحد، ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، قال انہوں نے کہا حدثنا الاعمش، ہم سے حدیث بیان کی اعمش نے۔ اعمش سلیمان ابن مہران نے، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ سے، قال وہ فرماتے ہیں
عبداللہ سے مراد یہاں پر عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اسی دوران کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہا تھا فی خرب المدینتی، مدینہ کی ویرانیوں میں، یعنی مدینہ کی ویران جگہوں میں، ویرانے میں پیدل چل رہا تھا سرکار کے ساتھ۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصِيبٍ مَعَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصیب کہتے ہیں کھجور کی چھڑی کو، توقع یتوقع، توقع ان کا معنی ہوتا ہے ٹیک لگانا، سہارا لینا۔ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصِيبٍ مَعَهُ، اور سرکار اپنے ساتھ کھجور کی ایک چھڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر چل رہے تھے، سہارے سے چل رہے تھے، معاہو، جو کھجور کی چھڑی سرکار کے ساتھ میں تھی۔ تو عصیبن یہ موصوف ہے، معاہو یہ ثابتن سے متعلق ہو کر عصیبن کی صفت واقع ہے، اور پھر یہ علا کا مجرور ہے۔ فَمَرَّ بِالنَّفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ، تو سرکار یہود کے ایک گروہ کے پاس سے گزرے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، تو ان یہودیوں میں سے بعض نے بعض سے کہا سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرو۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَسْأَلُوهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ بِشَيْءٍ تَكْرَهُونَهُ، تو ان میں سے کسی نے کہا نہیں، سوال مت کرو، لا تسألوہ، سرکار سے ان سے سوال مت کرو، لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب میں ایسی چیز آ جائے تکرہونہ جس کو تم ناپسند کرو، یعنی سوال مت کرو، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جواب میں ایسی چیز آ جائے جو تمہیں ناپسند ہو، اس لیے سوال مت کرو۔ تو کچھ نے تو یہ کہہ دیا تھا۔ فقال بعضهم، تو پھر ان میں سے بعض دوسروں نے یہ کہا لَنَسْأَلَنَّهُ، ہم تو ضرور سوال کریں گے ان سے۔ فقام رجل منہم، تو ان میں سے یہودیوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، فقال یا ابا القاسم، تو اس نے کہا کنیت بیان کرتے ہوئے، اے ابو القاسم، مر روح کیا ہے؟ فسکت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب دینے میں خاموش ہو گئے۔ فقلت، تو راوی فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فقلت، تو میں نے اپنے دل میں کہا انہ یوحى الیہ، کہ سرکار کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ سرکار سے کہ کیفیت سے انہوں نے جان لیا کہ سرکار کی طرف وحی کی جا رہی ہے۔ فقمت، تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تو میں کھڑا رہا سرکار کے سامنے۔ فلما انجلا عنہ، تو جب سرکار سے انجلا ینجلی، انجلا کا معنی ہوتا ہے چھٹ جانا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت چھٹ گئی، ختم ہو گئی، فقال، تو سرکار نے جواب میں ارشاد فرمایا، اور سرکار نے فرمایا تلاوت کرتے ہوئے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کریں گے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب فرما دو روح میرے رب کے حکم سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم کو علم نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا۔ تو اب وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اس حدیث میں آیا، اور اسی کو ترجمۃ الباب، اور یہ اللہ کے فرمان کو ترجمۃ الباب بھی بنا دیا امام بخاری نے، لہذا ترجمۃ الباب سے مناسبت بالکل ظاہر ہے، اس میں کوئی خفا اور کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ آج کی بات ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔